بھائی محترم عبد الجبار صاحب اور ساؤنڈ سسٹم والے سارے محترم بھائی عبد الجبار صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے نے. عبد الجبار صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، اونج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معززین و معززات، سامعین و سامعات، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں اللہ مالک العلام کے توفیق کے ساتھ آج 2 اکتوبر 2020 عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے حاضر خدمت ہوں. دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر مل کر بیٹھنا، قرآن و حدیث سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ شرح صدر عطا فرمائے. جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ سے آیت نمبر 51 تلاوت کی ہے، اللہ اس کے تحت چند گزارشات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب پس
اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ لائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، پس ان قریب میرا اللہ ایسے لوگ لائے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر وہ انتہائی نرم دل ہوں گے، مسلمانوں پر وہ انتہائی نرم دل ہوں گے، اعزت علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، مطلب ہے کہ وہ حق بات بیان کرنے میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت اور انہیں دوسرے مومنین اور عام مسلمانوں سے افضل جاننا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر مسابقت کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور درجات کی بلندی میں مختلف ہے، اور ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ کو فوقیت حاصل ہے، اور اس عشرہ مبشرہ کے اندر خلفائے راشدین کا ذکر بھی بدرجہ اتم موجود ہے، اور چاروں تو یہ خلفاء ہو گئے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، یہ وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وحی والی زبان سے وحی کے قانون کے مطابق اپنے ختم نبوت والی زبان سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اچھا، جو یہ 10 ہے نا، اس کے اندر 4 خلفائے راشدین ہیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام ہے اسلام کے اندر، بدری صحابہ کا مقام اور درجہ ہے، اور بعد ارزاں یہ جو مذکورہ بالا عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہشت برین یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلا فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہم وغیرہ کے۔ اور پھر اس بدری صحابہ کے بعد والا جو مقام ہے نا اسلام کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، وہ ہے بیت رضوان والوں کا،
ان کے بعد بیت رضوان میں جو شریک صحابہ تھے وہ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ. کتنے؟ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام عظیم ہے. اسی طرح ہر مسلمان ائمہ اسلام کی تعظیم، احترام اور توقیر کے قائل ہیں، اور ان کے تذکرہ میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا لازمی اور ضروری ہے. یہ سب علماء دین و ہدایت کے پہاڑ تھے، دین و ہدایت کے پہاڑ تھے، اور ان کے اندر فقہاء بھی تھے، ان کے اندر فقہاء بھی تھے، قراء بھی تھے، اور محدثین بھی تھے، اور مفسرین بھی تھے. اور تابعین سے ہوں یا تبع تابعین سے ان کا شمار ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان پر حکام وقت کا احترام اور ان کی عزت و وقار ملحوظ رکھنا بھی لازم ہے. ان کے معیت میں جہاد کرنا، ان کے معیت میں جہاد کرنا. ان کی معیت کے اندر جہاد کرنا اور ان کے خلاف اور ان کے پیچھے نماز کی ادائیگی درست ہے، اور ان کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، اور ان کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے. اور قصہ مختصر ہر ایک کے ادب و احترام موجود ہے، ہر ایک کے ادب و احترام موجود ہے، اور جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح میرے محترم اور مسلمان بھائیوں، رب ذوالجلال نے مختلف مقامات کے اوپر اپنے اصحاب، اپنے نیک بندے اور اپنے نبی کے جو اصحاب ہیں نا، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر مسلمان صحابہ اور اہل بیت سے محبت کریں. اور صحابہ کرام کی صفت اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں وہ بہت نرم دل ہے. اور مسلمانوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور آگے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، اور میرے بعد انہیں نشانہ مت بنانا. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ مت بناؤ. اور آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، پس جو ان کے ساتھ محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا. فمن احبہم فبحبی احبہم،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن احبہم، جو کوئی ان صحابہ سے پیار کرے گا، خلفائے راشدین سے پیار کرے گا، عشرہ مبشرہ سے پیار کرے گا، بدری صحابہ سے پیار کرے گا، اہل بیت سے پیار کرے گا، فَبِحُبِّی أَحَبَّهُمْ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ اسی طرح نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ اب دیکھیے ناطق وحی جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں نا، فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا وہ میری وجہ سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَذَاهُمْ، جو کوئی ان کو تکلیف پہنچائے گا، فَقَدْ آذَانِي، تو تحقیق وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ وَمَنْ أَذَى اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، یوشک ان یأخذہ، اور قریب ہے کہ میرا اللہ ان کو پکڑ لے اور عذاب سے دو چار کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تھی وہ تمہیدی باتیں جس کے بارے کے اندر پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے یہاں تک یہ بات عرض کی تھی قرآن اور صحابہ کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ جو کوئی ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا، کیا کرے گا؟ بغض رکھے گا، صحابہ کو تبرہ کا نشانہ بنائے گا، صحابہ پر نازیبا کلمات کو استعمال کرے گا، تو رب کے قرآن کے حکم کے مطابق وہ کافر ہو کر مرے گا۔ وہ کیا ہو کر مرے گا؟ کافر ہو کر مرے گا۔ اور ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے، ان کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سو اترنے والی صورت ان کے لیے گندگی پر گندگی بڑھاتی ہے اور وہ کافر ہو کر مرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر بھونکنے والا منافق، کافر، زندیق اور ملحد ہوتا ہے۔ آئیے یہ سورت التوبہ ہے، سورت التوبہ ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ منافقین کے بارے کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ سورت التوبہ ہے اور آیت نمبر 79 ہے۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون جو تانا زنی کرنے والے ہیں۔ یہ یلمزون کا کیا معنی ہے؟ وہ لوگ جو تانا زنی کرنے والے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے کے اندر ہے؟ فرمایا مطوعین من المؤمنین،
اور مومنوں میں سے جو خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ نیکی حاصل ہو جائے۔ اور آگے فرمایا متقین من المؤمنین فی الصدقات، فی الصدقات یعنی اپنے صدقات وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوشی کے اندر وہ اپنے صدقات خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے کے اندر، ایمان والے لوگوں کے بارے کے اندر یہ لوگ ہیں تانا زنی کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں توجہ کرنا، آئے بجلی یا نہ آئے، لیکن یہ جو گفتگو میں آج عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھو کہ منافق کون تھے جو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتے تھے۔ صحابہ نیکی حاصل کرنے کے لیے خوشی کے اندر آ کر اپنے صدقات اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے۔ اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے متوعین من المؤمنین، اور وہ صحابہ ایمان والے جو خوشی کے اندر آ کر خرچ کرتے تھے۔ اس وقت کے جو منافقین جو لوگ تھے نا، وہ متوعین یعنی یلمزون، وہ اس وقت تانا زنی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تانا زنی کرتے تھے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، فرمایا اور ان پر جو نہیں پاتے وہ لوگ، لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت اور مزدوری، مگر اپنی محنت اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا جہدہم مگر اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی سے، فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ منافقوں کا کردار ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام پر بھونکنے والے ہیں۔ جو صحابہ خوشی کے اندر آ کر نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنے مالوں کو، اپنے صدقات کو جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ ان پر تانا زنی کرتے تھے۔ کون بھلا؟ منافق۔ اور وہ لوگ لا یجدون الا جہدہم، جن کے اندر صدقات کرنے کی، صدقات دینے کی طاقت نہیں تھی، اور نیکی کرنے کے اندر تو صحابہ کرام سب سے پہل صدقات کرنے والے تھے۔ اور جو لوگ اپنی محنت، اپنی مزدوری، اپنی کمائی سے ہی صدقات دیتے تھے، یعنی کہنے کا مقصد ہے رب کے قرآن کا یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جو لوگ نہیں دے پاتے مگر اپنی محنت اور مزدوری پر، ان پر یہ لوگ فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ہے منافقوں کا کردار، یہ ہے منافقوں کا کردار۔ گویا کہ جو بندہ اپنی محنت اور مزدوری کے سوا صدقات یا نیکی نہیں کر پاتا تھا، صدقات نیکی یا نہیں کر پاتا تھا، تو یہ ان پر مذاق اڑاتے تھے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور یاد رکھو جب منافقوں کا یہ کردار اللہ کے قرآن نے جب بیان کیا نا، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب علیم ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کے اندر آپ کو کیا بات سمجھ کے اندر آئی ہے؟ میرے خیال سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو صدقات کرتے تھے ان پر یہ منافق تانا زنی کرتے تھے، منافق لوگ تانا زنی کرتے تھے۔
اور جو لوگ صرف اپنی کمائی اپنی مزدوری کے ساتھ ہی صرف اپنا پیٹ پالتے تھے تو ان پر یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے. یہ منافقین مذاق. اچھا جب یہ منافقوں کا یہ کردار تھا ایمان والوں کے مقابلے میں صحابہ کے مقابلے میں تو جب یہ ان پر مذاق اڑاتے تھے تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے او منافقوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرنے والوں صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں تمہارے لیے اللہ نے دردناک عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو آئیے آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کا تیسرا مقام سورۃ آل عمران ہے. سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 186 ہے جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا رب کے قرآن کے مقامات کو سنتے جاؤ اور تقاضا کرتے جاؤ کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا بات بتا رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ رب کا قرآن ہے. اب توجہ کرنا. فرمایا یعنی اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ اور ہاں البتہ ضرور اور ہاں البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے. لَتُبْلَوُنَّ آزمائے جاؤ گے. توجہ کرنا. لَتُبْلَوُنَّ تم آزمائے جاؤ گے. کس چیز کے ساتھ؟ فی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کتنی مقدس ہستیاں ہیں. کتنی میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی مقدس ہستیاں ہیں. اللہ کرے یا اللہ جو آج میں بات سمجھا رہا ہوں نا اللہ میرے بھائیوں کو سمجھ آنے کی توفیق عطا فرما دے. لَتُبْلَوُنَّ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ. یارو یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ نے آزمایا ہے. ایمان والے تھے تو اللہ نے آزمایا نا. ایمان والے تھے تو اللہ نے آزمایا ہے. آگے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ رب کا قرآن ہے. فرمایا البتہ تم ضرور ضرور سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ ان منافقوں کی باتیں دل دکھانے والی ان منافقوں کی باتیں تم ضرور سنو گے. اب جب رب کا قرآن اتنی فضاحت اور بلاغت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے
کہ پہلے نمبر پہ تو فرمایا کہ میرے صحابہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ضرور آزمائے جائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر اپنے صحابہ کے بارے میں بتایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم ضرور ان لوگوں سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اللہ نے جب بتا دیا ہے، اللہ کا جب حکم آ گیا ہے، تو پھر یہ بغیرت کیوں نہ، بغیرت کیوں نازیبہ کلمات میں استعمال کرے؟ کیونکہ پیغمبر کے دور کے اندر بھی منافقین کا یہی کردار تھا، اور آج کے منافقوں کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے، اللہ کا قرآن ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا کثیرا، اذًا کثیرا، یہ رب کا قرآن ہے جو بتا رہا ہے اذًا کثیرا، یہ منافق ایسی بک بک کریں گے، منافق ایسی بک بک کریں گے، اور ان منافقوں کی بک بک تمہیں سننا پڑے گی، کیونکہ اذًا کثیرا یہ بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں ہوں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور ہاں اگر تم نے صبر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے ان حالات کے اندر کیا کیا، صبر، اور وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، کیا کیا؟ دو چیزیں بیان فرمائی حاجی صاحب، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں بیان فرمائی، دو چیزیں بیان فرما کے آگے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ مسلمانوں، نو لاہور کے باسیوں، اب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام پڑھا ہے اور ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ جو مقام میں نے سورۃ آل عمران سے پڑھا ہے، اب اس آیت کی کوئی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو مجھے بتائیں، اللہ نے اس آیت کے اندر کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ جاگ کر بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں اسی ایک آیت کو بار بار دہراؤں، وقت تو یہی پورا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جانوں اور مالوں کے ساتھ آزمائے جاؤ، اس آیت کے اندر پہلی یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ ان منافقوں کی باتیں ضرور تمہیں سننا پڑیں گی، کیونکہ اذًا کثیرا ان کی باتیں تکلیف دہ ہوں گی۔ اچھا، اس آیت کے اندر تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ تم سے پہلے جن لوگوں پر کتاب اتاری گئی، وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ لوگ جنہوں نے، اللہ کے لیے میری بات کو سمجھو، میں بڑی محنت کر کے آتا ہوں، جنہوں نے شرک کیا، یعنی اب رب کے قرآن نے یہ بات بیان فرمائی، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو منافق ہوں گے ان کا کردار یہ ہوگا، ان منافقوں کا کردار یہ ہوگا، اور ایسی باتیں کریں گے وہ لوگ بھی، منافقین بھی جو صحابہ پہ تبرہ
کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے پہلے تم پر کتاب اتاری گئی وہ لوگ بھی، اور تیسرے نمبر پر تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی تکلیف دہ باتیں تم کو سننا پڑے گی۔ اگر ابھی بھی اس آیت کا معنی سمجھ کے اندر نہیں آیا، پھر میں ببانگ طول ایک اور انداز کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا کہ یہ شرک کرنے والے کی بک بک بھی تمہیں سننا پڑے گی۔ یہ شرک کرنے مشرک لوگوں کی جو بک بک ہوگی یہ بھی تکلیف دہ ہوگی، اور جن لوگوں کے پہلے کتاب اتاری گئی ان لوگوں کی باتیں بھی ایمان والوں کو سننا پڑے گی، اور ان کی باتیں بھی تکلیف دہ ہوں گی۔ اور رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جب ان لوگوں کی باتیں جب تمہیں سننا پڑیں گی نا، تو اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ صبر کا کام کرنا ہے، صبر کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان لوگوں کے فتنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بیان فرما کے آگے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کے اندر یہ 2 باتیں آ جائیں گی، یعنی اللہ کی طرف سے صبر کرنا، اللہ کی طرف سے صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ جس بندے کے دل کے اندر یہ 2 باتیں آ جائیں گی نا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہوگی۔ کس کی؟ اچھا مسلمانوں، اب یہ رب کا قرآن آپ نے سنا ہے، اس رب کے قرآن کو مد نظر رکھ کے آج بتاؤ کہ مشرک بک بک کرتا ہے کہ نہیں اہل ایمان پہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کا بول نہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ ہاں جی، اور دیکھو رافضی، ناسبی اور شیعت بک بک کرتی ہے کہ نہیں؟ اب جو شیعہ پہ بک بک کرتا ہے تو اہل ایمان کا دل دکھا ہے کہ نہیں؟ تو اس دور کے اندر ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے جو مسئلہ آپ کو سمجھایا سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر سختی نہیں کی، سختی نہیں کی۔ اب یہ دعویٰ سمجھو، 1 2 3 4 یہ 5ویں آیت ہے۔ 5ویں آیت 2 اکتوبر کے خطبہ جمعہ کے اندر عرض کر رہا ہوں۔ پہلے دعویٰ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر سختی نہیں کی، اور نہ ہی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کیا ہے۔ کیوں کہ صحابہ مومن تھے۔ صحابہ جس کا ایمان ہے وہ بولے صحابہ منافق ہے۔ یہ آج کا منافق ہے جو صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں انشاءاللہ دلیل کے میدان کے اندر، دلائل کے میدان کے اندر دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ انشاءاللہ صحابہ کی وکالت کروں گا۔ آئیے یہ جو دعویٰ ابھی آپ نے جو سنا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدنیہ، سورۃ التوبہ کے اندر بھی، یہ سورۃ توبہ بلا کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں۔
اللہ آپ کے دین والی محبت کو قبول فرمائے۔ یہ سورۃ توبہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ کے اندر۔ سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سورۃ التحریم، سورۃ التحریم یہ بھی اپنا مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی اور سورۃ تحریم بھی مدینہ میں نازل ہوئی۔ اچھا بھائیو، سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر ہے 73 اور سورۃ التحریم کے اندر آیت نمبر 9 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب یہ چھٹا مقام ہے رب کے قرآن کا، اور دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر سختی نہیں کی، اور سختی کن لوگوں پر ہے؟ اب یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنو۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، اے نبی کفار سے جہاد کریں، اے نبی کفار سے۔ اللہ اپنے قرآن، اللہ اپنے کلام میں نبی پاک کو مخاطب فرما کے فرما رہے ہیں جاہد الکفار، اے نبی کفار کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جہاد۔ اور اگلا لفظ فرمایا والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین کے کیا کرنا ہے؟ جہاد۔ اب یہ کافر لوگ ہی تو ہیں جو صحابہ پر گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کفار سے جہاد کرو، کفار سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، اور یاد رکھو یہ صحابہ پہ بھونکنے والے رافضی، نیم رافضی، ناسبی، خارجیت اور شیعت بھونکتے ہیں، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ اللہ نے جیسے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے اور حکم عام ہے، انشاءاللہ ہم ان کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ اور وہ جو منافقین لوگ ہیں نا، منافقین جو صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم ان منافقین کے خلاف بھی جہاد کرتے رہیں گے۔ کفار اور منافقین ہی ہیں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ پہ بک کرتے ہیں، اور یقین کریں اللہ کی قسم کھا کر باوضو منبر پہ چڑھ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اعلان کر رہا ہوں، اگر میرے سامنے کسی بندے نے صحابہ کی گستاخی کی نا، میں انشاءاللہ اللہ کے دی ہوئے طاقت کے ساتھ اس کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے، اور میرے سامنے کوئی صحابہ پر نازیبا کلمات کہے، اللہ کی قسم میں اپنی بقیہ زندگی جیل کی سلاخوں میں تو گزار سکتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، میرے الفاظ کو غور سے سن لو، میں اپنے زندگی کو تختہ دار پہ الٹ لٹک کے قربان تو
کر سکتا ہوں، لیکن میرے صحابہ میرے سامنے جس کتے نے، جس بغیرت اور دلے نے صحابہ کی گستاخی کی، میں اس کا سر بدرجہ عتم پھاڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ اہل ایمان ہو، آپ کے سامنے اگر کوئی کتا، دلہ، بغیرت، کنجر اور متا کی پیداوار آپ کے سامنے کوئی صحابہ کی عزت پر ہرزہ صحرائیاں کرے، آپ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو ایسا کر دے، اللہ ہم سب کو۔ اچھا آگے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، نبی فرما رہا ہے، نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے جو صحابہ پر کفار اور منافقین تبرہ کریں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر سختی کریں، آپ ان پر سختی کریں۔ او یارو، نبی پاک کو اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن کے اندر کہا ہے جو کفار اور منافق صحابہ کی عزت پر ہرزہ صحرائیاں کرے، ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے خلاف جہاد کرو، اور آگے فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ قرآن کی بات نہ ہو میں تمہارا مجرم ہوں، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر کیا کرنی ہے؟ سختی۔ بظاہر مخاطب، بظاہر حکم تو نبی پاک کو ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے، حکم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، تو میں اس پر بھی عمل کروں گا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، میں ان پر سختی کروں گا۔ آپ بھی کفار اور منافقین پہ سختی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں۔ اور تیسری بات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یارو یہ میری بات نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ کے صحابہ کی جو ہے نا مدح بیان کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو مخاطب فرما کے فرمایا اے نبی، کفار اور منافقین لوگ ہیں جو صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کفار و منافقین پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب اچھا یہ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، جیسے یہ بچہ بولا ویسے سارے بولو، تسی گنگے تو نہیں۔ میں کوئی اتنے نصیب و لال یا اکرم راہی دا گانا تے نہیں گان دیا جو تمہیں میری گل سمجھ نہیں آؤندی، اور رب دا قرآن پڑھیا ہے، تسی قبرستان دے اندر آئے بیٹھے جو تسی گنگے بن کے بول بھی نہیں سکتے۔ دسو کھاں جیڑی میں ہوں آیت تواڈے سامنے بیان کی تھی، تانوں کی سمجھ آیا ہے؟ ہاں ہوں بولے جی، اللہ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو تانوں ہوں سمجھ آئی ہے نا، تسی بولے جی تو مینوں بھی سمجھ آ گئی کہ تانوں ہوں بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگے تو اس طرح گنگے بن کے بہ جاندے جی، معلوم ہوندا کہ قبرستان دے اندر آئے بیٹھے جی۔ اچھا اس آیت دی سمجھ آ گئی؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 60، 61، 62، 60، 61، 62۔ اب یہ حوالہ پہلے عرض کر دیا، حوالہ پہلے عرض کر دیا ہے۔ اب سنو آیت، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو مخاطب فرما کے فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ
والذین من قبلہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینہم بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبلہم سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور آیت کا مطلب سمجھانے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 60-61 کے اندر فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یعنی اے رسول منافق لوگ باز نہ آئے، منافق لوگ باز ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر 22ویں پارے کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے میرے رسول یہ منافق باز نہیں آئے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور خطاب کس کو کی ہے؟ اللہ کے نبی کو۔ خطاب کس کو کی ہے؟ خطاب اللہ کے رسول کو کیا ہے اور کہا اے رسول یہ منافق باز نہیں آئے۔ نبی کے دور کے منافق کا تذکرہ سنو اور آج کے دور کا جو منافق ہے اس کا تقابل اور موازنہ کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، جو ہے نا یہ لوگ باز نہیں آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں توجہ کرنا اللہ کے لیے، بغیر سپیکر کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 اور 61 کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے رسول یہ منافق باز نہیں آئے اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں۔ پیغمبر کے دور کا جو منافق تھا، پیغمبر کے دور کا وہ منافق جو جو اپنے اصحاب اللہ کے رسول کے اصحاب کی عزت نہیں کرتا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کے دلوں میں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں۔ یہاں تک جو یہ الفاظ میں نے قرآن کے پڑھے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پیغمبر کے دور کا جو منافق تھا وہ صحابہ کا گستاخ تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے پیغمبر کے دور کا جو منافق تھا ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ تو آج 2020 کے دور کا جو منافق ہے ان کے اندر تو بدرجہ عتم یہ بیماری موجود ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے سنیے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّهُمْ بِهِمْ، اور یہ منافق ایسے لوگ ہیں جو مدینہ کے اندر بری خبریں پھیلانے والے ہیں۔ مدینہ کے اندر اور نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والوں، قرآن اور صحابہ کا مضمون سننے والوں، پیغمبر کے دور کا جو منافق تھا وہ مدینے میں کیا پھیلاتا تھا؟ بری خبریں۔ کیا پھیلاتا تھا؟ بری خبریں۔ صرف ایک دو ہی چلنے دو، وہ آئی اور پھر گئی۔ چلو خیر، دعا کرو اللہ پھر بھی ہمیں دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پیغمبر کے دور کا منافق صحابہ کا گستاخ مدینے کے اندر بری خبریں پھیلانے، یہ
پیغمبر کے دور کے منافق کے بارے کے اندر یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے بولے ہیں؟ نہیں، میں قرآن پڑھ کے بتاؤں گا. والمرجفون فی المدینۃ والمرجفون فی لنغرینک بہم. یہ مدینے کے اندر بری خبریں، پیغمبر کے دور کا منافق مدینے میں بری خبریں پھیلانے والا، اور آج 2020 کا منافق کیسے بری خبریں پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، میں گہرائی میں نہیں جاتا، صرف آپ کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے دور کے منافق اور آج کے دور کے منافق کا موازنہ کرو، پیغمبر کے دور کا مشرک اور آج کے دور کے مشرک کا تقابل کرو. آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. ہم تمہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے ضرور اٹھا کھڑا کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی تو الفاظ بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور رب کعبہ کی قسم ترجمہ بھی دوبارہ کر دیتا ہوں. فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. پھر وہ تمہارے ساتھ اس مدینہ میں نہ رہیں گے الا قلیلا. جو مدینے کے اندر بری خبریں پھیلانے والے ہیں منافق، ہم ان کے خلاف تمہیں ضرور کھڑا کریں گے. اگر پیغمبر کے دور کا منافق اگر صحابہ پر ہرزہ صحرائیاں گرے، اللہ اپنے نبی کو خطاب فرما کے فرمایا ان منافقوں کے خلاف ہم تمہیں ضرور کھڑا کریں گے. اور آج اگر نبی کے دور کے اندر منافقوں کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا ہے تو آج کے اس 2020 کے دور کے اندر جو منافق صحابہ کی گستاخی کرے ان کے خلاف ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے کھڑا ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ ان لفظوں پر عمل کرو گے، اور مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے اگر تمہارے سامنے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تم اسے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ جتنی اللہ نے قوت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، دفاع صحابہ پر تمہاری جانیں قربان ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور آگے سنیے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ملعونین. ان پر ہر طرف سے لعنت کی جائے گی. ان پر کیا کی جائے گی؟ رب کا قرآن ہے ملعونین، ان پر لعنت کی جائے گی. اینما، یہ جہاں کہیں بھی یہ لوگ تمہیں نظر آئیں گے ان پر لعنتیں کی جائیں گی. مسلمانوں یہ رب کا قرآن ہے ملعونین اینما، ان پر لعنتیں کی جائیں گی یہ جہاں بھی ہیں. اور آج ہم بھی رب کے اس قرآن کے اس لفظوں پر اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرا قرآن پڑھا، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آج بھی کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تو ہم اس پر علل اعلان لعنتیں بھیجیں گے، علل اعلان. اور اس آیت پہ تم بھی عمل کرو ملعونین اینما، ان پر لعنتیں کی جائیں گی یہ جہاں بھی ہیں. اب آپ سب مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، صحابہ کے پیروکار ہو، تمہارا ذکر قرآن میں ہے والذین اتبعوہم بإحسان، تو ہم صحابہ کے پیروکار ہیں جو صحابہ پر لعنتیں بھیجتے، ہم ان کے اوپر بے شمار لعنتیں بھیجتے ہیں. کہو شیعہ پہ بے شمار لعنت، کافروں پہ بے شمار لعنت، منافقوں پہ بے شمار لعنت. اور ڈرنا نہیں چاہیے، مرنا تو ایک دن ہے. اگر موت جو بعد میں آنی ہے وہ ایک دن پہلے آ جائے گی پھر کیا ہے؟ اس صحابہ کی
खातिर सहाबा का दिफा करते हुए अगर तुम मर जाओगे ना, तो अल्लाह की कसम मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ कहना चाहता हूं, कल क़यामत वाले दिन सहाबा की रफाकत, सहाबा की मैयत के अंदर अल्लाह उठाएगा। मलऊनीन आइनमा, अच्छा इन पर लानत की जाएंगी, ये जहां भी है। सोकीफू ओखेजो व कुत्तिलो तकतीला, पहला लफ्ज बयान फरमाया सोकी फू, जहां भी तुम इन्हें पाओ। दूसरा लफ्ज ओखेजो, सहाबा के गुस्ताखों को जहां भी तुम पाओ और पकड़ो, सहाबा के गुस्ताखों को जहां भी तुम पाओ और पकड़ो। तीसरी बात फरमाई कुत्ती लो, कुत्ती इनका किताल करो, कुत्ती लो इनका किताल करो। तकतीला, तकतीला ये बहुत भारी है, ये बहुत। अच्छा ये जो मैंने कुरान के जो 3 अल्फाज पढ़े हैं ना, अब ये है सोकीफू, इसका मानी है पाए जाएंगे। सोकीफू का क्या मानी है? कुत्तिलो कत्ल किए जाएंगे, कत्ल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाबा के गुस्ताख हैं कत्ल हो रहे हैं कि नहीं? ढीले बोले हो रहे हैं ना। तकतीला बुरी तरह से कत्ल हो रहे हैं, बुरी तरह से। मैं इंशाअल्लाह रब के कुरान को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर ऐलान करता हूं, अल्लाह की कसम ये कुरान हाथ के अंदर पकड़ के कहता हूं, अगर जिस बंदे ने रमजान खाकवानी के सामने सहाबा की गुस्ताखी की और तो और मैं उसका सर फाड़ने के लिए तैयार हूं, मैं उसका सर फाड़ने के लिए। और अल्लाह की कसम अगर कोई आजमाना चाहता है तो मेरे सामने सहाबा की गुस्ताखी करके देखो तो सही। ना रमजान खाकवानी तुम्हारा सर फाड़े तो फिर कह देना मैं हलाल बाप के नुत्फे से हूं, मैं अपने बाप के नुत्फे का हूं। इंशाअल्लाह मैं ऐलान कर रहा हूं आज 2 अक्टूबर 2020 के खुतबे के अंदर, तुम्हारी औकात क्या है कि मेरे सामने तुम सहाबा की गुस्ताखी करो। जिसने आजमाना हो वो आजमा के देख ले, मुझे जेलों का कोई डर नहीं, मरना पहले भी है और बाद के अंदर भी है। अगर सहाबा का दिफा करते हुए मुझे मौत आएगी तो मैं तो सुभान अल्लाह कहूंगा और इस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। और अगले अल्फाज सुनो, सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लु व लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सुन्नतल्लाहि, इस के अंदर तुम पाओगे अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत। फिल्लज़ीना, इन लोगों में खलऊ मिन क़ब्ल, जो तुमसे पहले गुजर गए हैं, जो तुमसे पहले गुजर गए हैं। वलन ताजिदा, और तुम नहीं पाओगे ले सुन्नतिल्लाहि, अल्लाह की सुन्नत के अंदर तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत के अंदर तब्दीली। अब ये मैंने बामुहावरा तर्जमा कर दिया है ना, लफ्जी तर्जमा कर दिया है। अब इसका बामुहावरा तर्जमा सुनो, यही सुन्नत है अल्लाह की ऐसे लोगों के मामले में जो गुजर चुके हैं और पहले, और ना पाओगे तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई सुन्नत। ये मैंने आज 2 अक्टूबर के अंदर कुरान और सहाबा, दिफाए सहाबा का मजमून बयान करते हुए रब के कुरान से 8 मुकाम पढ़े हैं। कितने मुकाम पढ़े हैं? और अल्लाह की कसम मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। आप भी अमल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह अमल करने के तौफीक अता फरमाए। और आइए एक और बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, 4 मुहर्रम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की गई थी ना, की गई थी कि नहीं? की गई थी ना। और जिस हस्ती की खिलाफ वर्जी, अपना जिस हस्ती पर नजीबा कालिमात है कहे गए थे, आइए वो हस्ती कौन सी है ये सुनिए। कायनात में अल्लाह के रसूल के बाद
افضل مقام جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. کس کا ہے؟ آپ کہیں گے کہ رمضان بھائی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل سنیے. ای الناس خیر بعد رسول اللہ، یعنی یہ حضرت، اور یہ الفاظ بخاری کے اندر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو فاطمہ کے علاوہ دوسری بیوی سے تھے ان کا نام تھا محمد. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ بہترین آدمی کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر. کون؟ ابو بکر. قلت، میں نے کہا ثم من، اس کے بعد پھر کون ہے؟ قال، فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر ہے. اس کے بعد عمر ہے. پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ عمر. وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ، اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا، مجھے خدشہ ہوا کہ أَن يَقُولَ، کہ اگر میں نے اس کے بعد سوال کیا تو آپ کہیں گے عثمان. وَخَشِيتُ، مجھے خدشہ ہوا، وَخَشِيتُ، مجھے خدشہ ہوا أَن يَقُولَ عثمان، کہ آپ کہیں گے عثمان، آپ کہیں گے عثمان. قلت، میں نے پھر کہا، قلت، میں نے کہا، قلت کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا. ثم انت، اس کے بعد آپ ہیں، اس کے بعد آپ ہیں. تو قال، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، گویا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں. یہ ہے دلیل. صحیح البخاری میں حدیث ہے 3671. آئیے عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کے امام ناطق کے وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ سیدنا عمر بن عاص، عمر بن کہو رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا ای الناس احب الیک، ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ ای الناس احب الیک. عمر بن عاص کائنات کے امام ناطق وحی جناب محمد علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک، تمام سب لوگوں میں سے آپ کو محبوب کون ہے؟ تو کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں فرمایا قال عائشہ، تو مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں قلت، میں نے کہا من الرجال، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عمر بن عاص پیغمبر کا صحابی ہے اور پوچھ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، غیرت مند سنیوں، سنو کائنات کے امام نے فرمایا قال ابوہا، فرمایا عائشہ تیرا باپ ابو بکر. پہلے پوچھا گیا کہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے. اس کے بعد پوچھا کہ مردوں میں سے محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ تیرا باپ ابو بکر سے ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ. اس کے بعد قلت، میں نے کہا ثم من، اس کے بعد پھر کون؟ کالا عمر، آپ نے فرمایا عمر. آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر بولو، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر عمر. آج بسوں میں جب آپ اور میں جب سفر کرتے ہیں تو یہ قوالیاں لگی ہوتی ہیں، دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، قوالی لگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو. اب قرآن حدیث تو یہ کہتا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پہلا نمبر.
دوسرا نمبر عمر کا ہے تو دمدم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر. یہ قرآن حدیث کے مخالفت ہے کہ نہیں؟ آئیے آگے چلتے ہیں. پہلا پھر کہا عمر فَأَدَّ رِجَالًا، پھر آپ نے کئی بندوں کے نام لیے، کئی بندوں کے نام لیے. ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ کہو رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کائنات کے امام نے، میرے سر کے تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام کے اندر، بیماری کے دنوں کے اندر فرمایا کہ اے عائشہ تو اپنے باپ ابو بکر کو بولا اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بولا، جب میں ایک تحریر لکھ دوں اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی خلافت کی آرزو کرنے والا آرزو نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں. وہ سنیوں، غیرت مند سنیوں، یہ حدیث کے الفاظ سنو کہ اللہ بھی انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت سے، ابو بکر کی خلافت کے سوا کسی اور کی خلافت سے. اب یہ حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے اندر پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا. اب یہ جو حدیث پڑھی ہے نا، یہ صحیح مسلم فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ کے اندر ہے، موجود ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آخری کلمات کان کھول کے سن لو. اگر جس کو ابھی تک پورا خطبہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ آخری کلمات سمجھ لو، انشاءاللہ پورا خطبہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ رفاقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے کے اندر آئی. میں اپنا ایک جملہ کہوں گا اور آپ نے کہنا ہے ابو بکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. پیغمبر کے ساتھ سب سے زیادہ پہلی رفاقت کس کی آئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور میرے محترم، کون ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ہجرت کے اندر، کبھی کون ابو بکر جو اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی ہجرت کے اندر، کون ابو بکر اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی نماز کے اندر، کون ابو بکر جو کبھی اللہ کے رسول کے ساتھ میدان بدر کے اندر، کون ابو بکر جو مدینے کی گلیوں کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ، ابو بکر. کون ابو بکر؟ یاد رکھو کہ قبر میں بھی رفاقت ملی جناب ابو بکر کو، حشر میں بھی رفاقت ملی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. نہ تک وحی نے فرمایا تھا حوض کوثر پر جب اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے، اور میرے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلاتے جائیں گے. اور یہی وہ ابو بکر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے. کون ابو بکر؟ جو نبی کریم کے سسر بنے. اور یہی وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے گھر کا سارا مال پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پہ قربان کر دیا. اور میں تو کہتا ہوں آخری کلمات، وقت پورا ہو گیا، آج میں 2-3 منٹ اوپر لینا چاہتا ہوں کیونکہ آج میں نے اس مضمون کو ختم کرنا ہے. کون ابو بکر کہ سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لانے والا کون؟ آدھے لوگ نہیں بولے. کون مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟
ابو بکر، اور سب سے پہلے حرم کعبہ میں توحید کی خاطر مارے کھانے والا کون؟ ابو بکر، اور اسلام کا سب سے پہلا جامع خطبہ دینے والے کون؟ ابو بکر، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے کون؟ ابو بکر، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے کون؟ ابو بکر، اور سب سے پہلے مال و متاع اللہ کے پیغمبر پہ نچھاور کرنے والے کون؟ ابو بکر، اور بلال حبشی کو آزاد کرانے والے کون؟ آج تو بول پاؤ نا، بلال حبشی کو آزاد کرانے والے کون؟ ابو بکر، رسول اللہ کے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والا کون؟ ابو بکر، غار ثور کو صاف کرنے والا کون؟ ہاں، مسجد نبوی، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دینے والا کون؟ ابو بکر، اور جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جانے والا کون؟ ابو بکر، اور میرے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بے مثال خطبہ دینے والا کون؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ کہ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے جب روح پرواز کر گئی تو لوگوں نے کہا کہ آج پیغمبر 2 جہاں اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت نے جوش مارا اور اپنی نیام سے تلوار کو باہر نکال کر کہا کہ تم میں سے جو کوئی اپنا کہے گا کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں تو عمر فاروق اس کے گردن کو اڑا دے گا۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی اور کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد افضل مقام پانے والے، افضلیت کا مقام پانے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی، یہ توجہ کرنا، توجہ میری طرف، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے، اماں جی عائشہ سے ملے، اس کے بعد کائنات کے امام جہاں جلوہ افروز تھے، جہاں لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیغمبر کائنات کے جسم کے چہرہ پر یوں کپڑا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا جو حضرت رسول اللہ کے چہرے پر تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اتارا، تو پیغمبر کی جبین سے، پیغمبر کے ماتھوں سے بوسہ لیا کس نے؟ ابوبکر نے، اور اس کے بعد چہرے کو ڈھانپ کر واپس آئے لوگوں کی طرف، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور ایک طریق ساز خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ طریق ساز خطبہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں توجہ کرنا، جو سو رہے ہو ان کو بھی اٹھا دو۔ جناب ابوبکر نے جو طریق ساز خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدن، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اس وقت جب جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محبت نے جوش مارا تھا، عمر نے اپنے نیام سے جب تلوار نکال لی تھی اور کہا کہ تم میں سے جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کے گردن اتار دوں گا۔ اور اس گمبھیر مسئلے کے اندر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ فرمایا، اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، من کان منکم یعبد محمدن، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سمجھ لو فإن محمدن قد مات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہے، اللہ کے رسول فوت ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ
کل بھی زندہ تھا اللہ آج بھی یہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی عظیم ہستی جس کا میں نے آج آپ کے سامنے تذکرہ کیا، مضمون کو ختم کیا آپ سے 5 منٹ اوپر لے کر اب میرا مضمون ختم ہو گیا، یہ قرآن اور صحابہ۔ تو میرے بھائیوں اب بتاؤ صحابہ کے دفاع کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تمہارے سامنے اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس کی زبان گدی سے کھینچ کر پیچھے پھینکنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ جیسے میں تیار ہوں ایسے اللہ آپ کو بھی تیار رکھنے کی، تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ رمضان خاک وانے کو اور رمضان خاک وانی کے سامنے آج 2 اکتوبر کا خطبہ سننے والے یہ میرے مسلمانوں کے سامنے جو کوئی صحابہ کی گستاخی کرے، صحابہ پہ ہرزہ صحرائیاں کرے، ہمیں حکومت نے تو جب انتقام لینا ہے ہم انشاءاللہ ایسے گستاخ کو پہلے عبرتناک سزا دیں گے۔ اللہ اس پر مجھے اور میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔